اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ صلوات اللہ۔ سامعین گرامی، دین فطرت اور کربلا کے عنوان سے جس عبادت، جس عزاداری، جس مجلس حسین، جس فکر حسین، جس ذکر حسین کو ہم نے چاند کی شب سے شروع کیا تھا، محرم 1442 ہجری کی، آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ سامعین گرامی، آج گفتگو کی تلخیص پیش کی جائے گی کہ کیسے ہم نے دین فطرت اور کربلا میں مطابقت تلاش کی اور اس کے دعوے دار ہے۔ سرنامہ کلام میں مسلسل سورہ روم کی 30ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا تھا، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ سامعین گرامی، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پس تم اپنے چہروں کو، رخوں کو دین حنیف کی طرف کر لو۔ یہ خدا کی وہ فطرت ہے، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے کہ جس پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی مت کرو۔ تو سامعین گرامی، بتانا یہ تھا کہ خدا نے اس کائنات کو بے عیب بنایا اور قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں نقص ملے تو بتاؤ اس دنیا میں، تو اس دنیا کی ہر نظام میں ہمیں نقص نہیں ملتا، تو یہ ہمیں دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا بھی نقص سے کتنا پاک ہوگا، کتنا بے عیب ہوگا۔ ہر جسم، ہر مخلوق اپنے اس کو جو دیا گیا کام ہے اس کو نبھا رہی ہے، اور اسی کو قدرت کہتے ہیں اور اسی کو فطرت کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک پورا نظام ہماری جسم میں ہمارے اندر بھی آباد ہے۔ ہمارے اندر کئی نظام ہیں، غذائی نظام ہے، سانس لینے کے نظام ہے، خون کا نظام ہے۔ سامعین گرامی، یہ سب فطرت ہے۔ رگوں میں خون کو دوڑنا کون سکھاتا ہے؟ آنکھ کو دیکھنا کون سکھاتا ہے؟ سانس ناک سے لینا، ناک کو کون سکھاتا ہے؟ کان کو سننا کون سکھاتا ہے؟ یہ ہماری معدے کی نالی کو کون سکھاتا ہے کہ غذا کو ایسے چبانا ہے اور اس کے ٹکڑے کرنا ہے؟ دل کو دھڑکاتا کون ہے؟ سامعین گرامی، ہمارے دماغ میں ایک الارم فٹ ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں آنے والے خطرے کا اندیشہ دکھاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو گٹ فیلنگ کہتے ہیں، گٹ کہتے ہیں پیٹ کو۔ یہ تمام نظام جو ہمارے جسم میں چل رہا ہے، اس نظام کو کون شروع کرتا ہے؟ یہ ایک ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہر فلسفی اسی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتا ہے کہ حالانکہ وہ کون سا کاریگر ہے کہ جس نے یہ کارخانہ زندگی کو شروع کیا۔ تو اس کا سب سے آسان راستہ یہ تھا کہ اس کارخانے پر غور کیا جائے، یعنی کہ فطرت پر غور کیا جائے۔
اور فطرت پر غور بھی کرنا ہے، اور اس میں جو بگاڑ آ گیا ہے اگر اس کو درست کرنا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فطری نہیں ہے، یہ عادت میں آ گیا ہے، اس کو دور کر کے سچ بولنا ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو یہ فطری نہیں ہے، شراب کو چھوڑ دینا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بیماری سے دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی جوا کھیلتا ہے اور قرض دار ہو گیا ہے، جوئے کو چھوڑ دیا جائے، یہ عادت ہے، فطرت میں نہیں تھا، اب جب چھوڑ دیں گے، فطرت کی طرف آ جائیں گے تو آپ کے حالات بھی سدھر جائیں گے۔ بہت آسان سا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی عادتیں ہم نے نکالی ہیں اور ایک نیا کارخانہ کھولا ہے، اس کارخانے کو بند کر کے فطرت کی طرف لوٹ آئیں، اور یہی نیسلے کمپنی بھی کہہ رہی ہے آج کل بیک ٹو دا نیچر۔ سامعین گرامی، اللہ نے فطرت کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام بنایا جس کو وحی کا نظام کہا گیا، نظام انبیاء، نظام نبوت کہا گیا، اور پھر نظام نبوت کے وارثین بنائے جس کو نظام امامت کہا گیا۔ سامعین گرامی، یہ حسن ہے دین فطرت کا، دین اسلام کا، جیسا کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو وحی کی کہ جا اونچے اونچے مقامات پر جا اور پھلوں اور پھولوں کا رس چوس، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کے پیٹ میں ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اگر شہد کی مکھی کو صرف ایک شفا کا کام دیا ہے، ایک وحی کی ہے، تو اس میں قیامت تک کے لیے ایک امام رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں ایک ملکہ ہوتی ہے کہ جس کی زبان سے ترنم نکلتی ہے، اس ترنم کے پیچھے تمام شہد کی مکھیاں جو ہے چلتی ہیں۔ سامعین گرامی، اس شہد کی مکھی کی ہر چیز الگ ہوتی ہے، اس شہد کی مکھی کا شہد بھی الگ ہوتا ہے، اس شہد کی مکھی کے شہد کو رائل جیلی کہتے ہیں، جو قیمت میں بھی اور شہدوں سے مختلف اور تقویت میں اور شہدوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ جب شہد کی مکھی کی ملکہ کی فضیلت شہد کی مکھیوں پر اتنی بلند ہے تو امام کی فضیلت عوام پر کتنی بلند ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور شہد کی مکھی پر ایک وحی کی، اور شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو مشروب نکلتا ہے اس کی شفا کچھ امراض کے لیے، قرآن شفا ہے، ازلی ابدی قرآن شفا ہے روحانی بیماریوں کے لیے۔ جس امت پر اللہ نے 6000 سے زیادہ آیات اتاری، اس امت میں اللہ نے امام نہیں رکھا، اور شہد کی مکھی جس پر ایک وحی کی اس پر قیامت تک کے لیے امام رکھ دیا۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی، بلکہ قرآن میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ سامعین گرامی، یہ وہ مواقع تھے جس نے اسلام کی تاریخ پر ایک انتہائی کالا دھبا ڈال دیا۔ کربلا کا رچانا، کربلا کا میدان جو سجایا ہے فوج اشقیاء نے، اور حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے لشکر نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا کر اپنے گلوں کو پیش کرا، اور باطل کے دل کی ہر مراد کہ ہم ان کو قتل کر دیں، ان کو مٹا دیں، کے سامنے کہا کہ تم ہمیں مٹا دو، ہمارے اجسام کو مٹاؤ گے، ہماری فکر کو نہیں مٹاؤ گے۔ سامعین گرامی، یہ وہ دور تھا کہ جس دور نے اسلام کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا لگا دیا، یعنی کہ جو امام کائنات کو فطرت سکھانے آیا تھا، اس امام کو اس کے کنبے کے سمیت گھیرا گیا اور اس پر پانی بند کیا گیا، اس کے خیموں اس کو قتل کیا گیا، اس کے کنبے کو قتل کیا گیا، اس کے خیموں میں آگ لگائی گئی،
اس کے کنبے کو اسیر کیا گیا۔ سامعین گرامی، شام غریبہ آئی۔ سامعین گرامی، ابن سیرین اہل سنت کے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس دن امام حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہوئے، بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون ہوتا۔ سامعین گرامی، اس کو گلدستہ اہل بیت میں طارق جمیل صاحب نے لکھا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ سامعین گرامی، اہل سنت کے ایک اور مفسر نے اس آیت کے جس میں فرماتا ہے اللہ کے سرکش قوم پہ نہ آسمان رویا نہ زمین رویا پر تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ جب سرکش قوموں پر اگر آسمان زمین نہیں روتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خدا والا کوئی شہید ہوگا، مظلوم شہید ہوگا، اس پر آسمان روئے گا۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت جس دن ہوئی، دن میں اندھیرا ہو گیا، ستارے نکل آئے، آسمان پر سرخی آ گئی، اور مفسر کہتا ہے کہ یہ سرخی آسمان کا رونا تھی۔ زہری اہل سنت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ رویا تو حسین ابن علی علیہ السلام پر رویا۔ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ سامعین گرامی، رات آئی، شام غریبہ آئی۔ یہ رات وہ رات ہے جس دن علی بن ابی طالب کی بیٹی کو عباس کا کردار بھی نبھانا ہے، لشکر کی حفاظت کرنی ہے، اور حسین کا کردار بھی نبھانا ہے، لشکر کی قیادت کرنی ہے۔ سامعین گرامی، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں کبھی بچوں کو دیکھتی، کبھی اس بیمار امام کو دیکھتی جو 8 محرم سے مشیت خداوندی کی وجہ سے بیمار، پہلے بیمار نہیں تھے امام زین العابدین علیہ السلام، نسل امامت بچانے کے لیے اللہ نے ان کو بیمار کرا تھا۔ سامعین گرامی، کبھی امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھتی، کبھی سکینہ کو دیکھتی، کبھی اور بچوں کو دیکھتی۔ سامعین گرامی، اس عالم میں حسین بن کر زینب پہرا دے رہی تھی، عباس بن کر لوگوں کو دلاسا دے رہی تھی، سکینہ کو لوری دے رہی تھی کہ سکینہ سو جائے، کہ اتنے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شریکت الحسین، وہ کل تک تھا جو وعدہ تھا حسین ابن علی کا، جو اس نے نبھا دیا، آج سے تیرا کام شروع ہوا ہے، تشہیر کربلا کا، تفسیر کربلا کا، حسین ابن علی کی مظلومیت اور اس کا پیغام تجھے گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ سامعین گرامی، اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے زینب الکبریٰ نے جو قافلہ اور رخت سفر باندھا، دیکھنے میں تو یہ آ رہا تھا کہ اسیران کربلا ہیں، مگر قدم قدم پر زینب الکبریٰ اپنے کردار و گفتار سے کربلا کی تاریخ لکھ رہی تھیں۔ آج حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر جو گھر گھر ہو رہا ہے، یہ اسی شریکت الحسین کا معجزہ ہے۔ یہاں جب بیویوں کو دربار میں لایا گیا اور یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے سر حسین علیہ السلام پر چھڑی مار کر اس کی گستاخی کی، سامعین گرامی
سامعین گرامی جان کر بغض نکالا آل علی آل رسول سے، اور اس نے شعر کہا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ کوئی وحی ہوئی تھی، یہ سب ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے اپنی فضیلت کے لیے رچایا تھا۔ اسی لیے احمد بن حنبل اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت کے محدثین ہیں، انہوں نے یزید کو کافر قرار دیا ہے سامعین گرامی، اور ملعون قرار دیا ہے۔ سامعین گرامی، حسین ابن علی علیہ السلام دیکھنے کو تو اس کا گھر بھی چھین لیا، ان کو مدینے سے نکال دیا، ان کو مکے میں بھی نہیں رہنے دیا، ان کے خیمے بھی جلا دیے، مگر آج دل میں، آج گھر گھر میں جس کا نام فخر سے لیا جاتا ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے سامعین گرامی، یہ وہ آیت ہے، حسین نے، اللہ نے حسین کو جتنی حیات دی، حسین نے آخری سانس تک اللہ کا ذکر کرا، اللہ پر لازم ہے، حی القیوم کی حیات ابدی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ حسین نے اپنی ساری زندگی اللہ کا ذکر کرا، اللہ نے وعدہ کیا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ عزاداریاں یہ میں اور آپ برپا نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو حسین سے کیا۔ اللہ اب قیامت تک ذکر حسین کو کراتا رہے گا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک رہے گی خدائی رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ سامعین گرامی، یہ وہ غم ہے کہ جس پر زمین و آسمان رویا، جس پر ہر انسان رویا، اور جس پر اگر کوئی نہیں روتا تو آپ خود ہی سوچئے کہ کیا وہ انسان کہلانے کے لائق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔